رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 کے آخر تک. اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم کو جو علمی تفوق عطا کیا اس علمی تفوق کا ذکر ہوا، اور پھر پچھلے سبق میں یہ بات بھی آئی تھی کہ تمام فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا تفوق ظاہر فرمانے کے لیے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوں. تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے. شیطان جو کہ جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اللہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ شیطان سے بچ کے رہیو، وہ آپ کا بڑا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یہاں بھی اس مضمون کو مختصراً ذکر کیا گیا کہ شیطان نے جب تکبر کیا تو تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اور آپ کی اہلیہ حضرت حوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے کسی عضو سے پیدا فرمایا، انہیں فرمایا کہ حضرت حوا کو لے کر جنت میں رہیں. ساتھ ساتھ یہ تلقین کی گئی کہ ایک درخت ہے، مخصوص درخت، اس مخصوص قسم کے درخت کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ اگر تم اس کے قریب جا کر اس کا پھل کھاؤ گے تو پھر تم نافرمانوں میں سے شمار ہوگے. بہرحال یہاں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا. پہلے ہم اس آیت نمبر 35 کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ جو ضروری تشریح ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، یعنی جو چیز چاہو اور جہاں سے چاہو وہ چیز خوب کھاؤ جس قدر جی چاہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے تم دونوں. یعنی اگر اس درخت کے قریب گئے تو اس درخت کے قریب جانے کے بعد پھر اس کا پھل کھایا تو اس کا پھل کھانے کی وجہ سے تم نافرمانوں میں سے شمار کیے جاؤ گے. یہ کون سا درخت تھا؟ بہت سے حضرات نے یہاں مختلف درخت گنائے ہیں، مختلف درختوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کسی نے فرمایا بیری کا درخت تھا. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا گیا تھا. ایک طرف تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسری طرف شیطان تھا جو آپ سے کھار کھائے ہوئے تھا. اسے معلوم تھا کہ مجھے جو راندہ درگاہ کیا گیا، مجھے جو فرشتوں کی جماعت سے نکال کر ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا گیا، اس کا بنیادی سبب یہی آدم ہے. لہذا اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ آدم علیہ السلام جو جنت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے مزے کر رہے ہیں، انہیں اس جنت سے نکال دینا چاہیے. اور وہ اپنی کوشش میں شروع ہو گیا. ایک وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، شیطان آپ کے پاس آیا یا اس نے آپ پر اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کے قریب جاؤ، اور مختلف باتیں بنانے لگا.
قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے قریب جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور مفسرین کرام نے ذکر کیا، اس نے یہ کہا کہ یہ درخت، بلکہ یہ مضمون تو خود قرآن کریم میں ہے کہ اس کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور دونوں حضرات نے اس درخت کا پھل کھایا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، فوراً جنت کا وہ لباس جو حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں پہنے ہوئے تھے، وہ لباس فوراً اتر گیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو ذکر کیا گیا۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اگلی آیت کا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے ڈگمگایا۔ ازل یذل کے معنی ہوتا ہے پھسلانا، راہ سے بھٹکا دینا، پھسلا دینا اور ڈگمگانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس عیش سے جس میں وہ دونوں تھے ان کو نکال کر رہا، یعنی ان کو جنت کی نعمتوں سے نکال دیا۔ کیسے نکالا اس کو تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی شیطان کو بھی حکم ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی حکم ہوا کہ جنت کو چھوڑ کر دنیا میں چلے جائیں۔ شیطان تو پہلے ہی سے مردود تھا، مفسرین کرام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی وہیں ہو، آسمانوں میں ہو، جنت وغیرہ سے تو نکال دیا گیا تھا لیکن آسمانوں میں ابھی اس کا قیام تھا، اور حضرت آدم کے ساتھ اس کو بھی حکم ہوا کہ فوراً یہاں سے اتر جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ۔ پھر یہ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ شیطان حضرت آدم کا دشمن ہوگا اور حضرت آدم اور ان کی ذریت جو ایمان والے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ حکم ہوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تمہارے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ تمہارا ٹھکانہ دنیا میں ہے اور دنیا میں تم کو نفع کی چیزیں حاصل رہیں گی، لیکن اس کی ایک خاص مدت ہے، اس خاص مدت تک یہ چیزیں تمہیں حاصل رہیں گی، اس کے بعد تمہیں دوبارہ اللہ جل شانہ کے یہاں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ ہے عصمت انبیاء۔ عصمت انبیاء کا کیا مطلب؟ کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کے تمام علماء کا، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، متفق ہیں سب اس بات پہ کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، کسی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی بھی انسانوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح گناہ کرے، نبی سے بھی عام انسانوں کی طرح گناہ کا صدور ممکن ہو، تو پھر ان پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا ان کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی، تقریباً 2-3 صفحے پر اس پر گفتگو فرمائی، اور آخر میں یہ نتیجہ بیان کیا کہ انبیاء کرام گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، معصوم ہیں۔ البتہ بعض چیزیں بھول جانے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اجتہادی غلطی، ان سے ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بنا لیا، ایک بات طے کی کہ جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ اس کے نتیجے سے واقف نہیں ہوتے،
یا وہ کام عند اللہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ میرے منصب کی شایان شان ہے کہ نہیں ہے، تو یہ انہیں اس بات کا استحضار نہیں ہوتا، جو کہ اسے ہم کہیں گے کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی خطا ہے۔ اجتہادی خطا ہونا ممکن ہے، اور اجتہادی خطا پر اللہ کے نزدیک کوئی پکڑ نہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات مزید فرمائی کہ جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ باتیں بھی جو خلاف اولا ہوتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی، عام لوگوں کے لیے وہ خلاف اولا نہیں ہوتی، یا عام لوگوں کے حق میں اگرچہ وہ خلاف اولا ہے، لیکن نبی کے حق میں وہ خلاف اولا بات بھی درست نہیں، ان کے حق میں اس کو گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے متعدد جگہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد انبیاء کرام کے تذکرے میں مختلف چیزوں کا تذکرہ آیا کہ ان سے اس خطا کا صدور ہوا، ان سے یہ غلطی ہوئی بظاہر، جس کو ہم غلطی کہیں حالانکہ وہ اجتہادی خطا ہے یا بھول ہے، یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے بقول وہ خلاف اولا ہے، اس موقع پہ آپ کو وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو کہ خلاف اولا تھا، تو خلاف اولا بھی ان کے حق میں گویا گناہ کے قبیل سے ہے، اور فوراً اللہ کی طرف سے ان کو متنبہ کیا گیا، اور متنبہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ و استغفار کی، اور وہ گناہ یا وہ خلاف اولا کام بالکل ہی نہ ہونے کے درجے میں ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خلاف اولا کام ہے، یا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں اللہ کی جانب سے جو تلقین کی گئی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، وہ بات ذہن میں نہیں رہی اور آپ بھول گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے، فنسیا ولم نجد له عزما، حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں کہ آپ بھول گئے، ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی، یعنی آپ کے ذہن و دماغ سے یہ بات ہی اتر گئی کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب جائیں۔ یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہو کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ رہا، اور پھر جب شیطان نے بھی قسمیں کھائی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ شاید مجھے اس مخصوص درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس قسم کے تمام درختوں کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، تو آپ نے یہ توجیہ کی، یہ اجتہادی غلطی ہوئی، حالانکہ اس قسم کے تمام درختوں سے آپ کو روکا گیا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ کسی نبی سے کوئی خلاف اولا کام ہوا، ان کے شایان شان یہ بھی نہیں کہ وہ خلاف اولا کام کریں، اس خلاف اولا کام کو قرآن کریم میں یا احادیث میں معصیت یا گناہ سے تعبیر کیا گیا، جس پر انہوں نے اللہ کے متنبہ کرنے کے بعد توبہ و استغفار کی، اور اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول کر دیا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرا مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ جو آپ نے سنا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے حضرت آدم کو بہلایا اور پھسلایا کیسے، جبکہ وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا، پھر وہ کس طرح سے دوبارہ جنت میں داخل ہوا؟ یہ ایسا مضمون ہے کہ اس مضمون میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کس طریقے سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی اور ان کے سامنے قسمیں کھائی، بالمشافہ ملاقات ہوئی یا کس طرح سے ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظن کے درجے میں اس کی کئی ایک توجیحات ذکر کی ہیں، اور آخر میں آپ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہو ان آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے۔ احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور شیاطین کو ایسی قدرت عطا کی ہے جو انسانوں کو حاصل نہیں، دور رہ کر بھی وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کو اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں، تو شکل تبدیل کر کے جنت کے قریب آیا، یا حضرت آدم علیہ السلام جنت کے باہر دروازے پر تھے یا باہر نکلے وغیرہ، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا یقینی طور سے جاننا کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں اس نے وسوسہ ڈالا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا موقوف ہو، اور اس کے بغیر ہم اس آیت کے مفہوم کو نہ سمجھیں تو معلوم ہوا یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات صاف ہو گئی
کہ لوگوں نے یہاں جو بنی اسرائیل کے اسرائیلی بہت سے قصے گھڑ کر بیان کیے ہیں، بہت سے مفسرین نے بھی ان کو بیان کیا، اور بہت سے واعظین بھی اپنے خطاب میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ سانپ کی شکل میں جنت کے اندر داخل ہوا، پھر اس نے ایسا کیا، پھر اس نے ایسا کیا۔ یہ سارے قصے واحیات ہیں، احادیث اور قرآن سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی ایسی چیز مذکور نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ چیز مذکور ہو کہ فلاں طریقے سے گیا اور اس نے وسوسہ ڈالا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر آیت کے مفہوم کو سمجھنا موقوف نہیں۔ بہرحال امید ہے کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ تو عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ انبیاء کرام سے خلاف اولا کام ہوا، جس کو گناہ شمار کیا گیا اور انہوں نے اس پر توبہ و استغفار کی اور اللہ کی طرف سے معافی تلافی ہوئی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، شیطان کو حکم ہوا کہ نکل جاؤ یہاں سے، آسمانوں سے اتر کر زمین پر چلے جاؤ۔ گویا یہ اللہ کی ایک خاص تدبیر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میری نائب بنے گی، خلافت کو قائم کرے گی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں پہلے سے ہی یہ ساری پلاننگ تھی کہ آپ کو دنیا میں بھیجنا ہے اور دنیا کا نظام آپ کے ذریعے سے قائم کرنا ہے اور آپ کی ذریت کے ذریعے سے دنیا کو آباد کرنا ہے۔ بہرحال حضرت آدم کو حکم ہوا، آپ اس پر بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت تکلیف آپ کو ہوئی، تو حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی۔ آگے اسی کا ذکر ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات وصول کیے، حاصل کیے۔ مفسرین کرام نے فرمایا وہ ہے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ان دونوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ربا، اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو پھر گھاٹے میں پڑ جائیں گے، ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ کلمات یا اس طرح کے دیگر کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے سکھلائے گئے، آپ پر شفقت کرتے ہوئے اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی۔ بہت رونے دھونے کے بعد اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کے بعد اللہ نے یہ کلمات سکھائے، اور انہی کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی۔ یہاں تو ذکر صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات وصول کیے۔ پھر اس آیت میں جو ابھی میں نے تلاوت کی قَالَ رَبَّنَا، وہاں تو دونوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حضرت آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات وصول کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ وہی اللہ ہے جو توبے کو خوب قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، ابھی پیچھے مضمون میں گزرا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کا معنی بھی یہ تھا کہ تم آسمانوں سے اتر جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ۔ دوبارہ اسی مضمون کو، انہی الفاظ کو ذکر کیا گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تھوڑے اختلاف کے ساتھ۔ ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ جنتوں سے، جنت سے سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ توبے کے بعد کا قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو دوبارہ جنت کی طرف لوٹایا گیا، بلکہ نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی آپ کے سلسلے میں نظام طے کیا تھا، حضرت آدم کو اب حکم ہوا کہ اب یہیں رہیں، آپ بھی اور آپ کی ذریت بھی، شیطان کو تو رہنا ہی ہے، اس کے تو آسمانوں پر یا جنت میں جانے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت آدم کو بھی حکم ہوا کہ اب یہیں رہیں، سب کے سب یہیں رہیں۔ پھر فرمایا آگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر آ جائے میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت، یہ تو خطاب کیا گیا حضرت آدم کو، اور حضرت آدم کے واسطے سے آپ کی ساری ذریت کو یہ خطاب ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ،
تو جو لوگ پیروی کریں میری ہدایت کی، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کا جو پیغام آئے اس پیغام کی جو لوگ پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کا کیا مطلب ہے؟ خوف کا تعلق ہوتا ہے آئندہ آنے والے کسی معاملے سے، آئندہ آنے والے کسی اندیشے سے، کہ آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ مجھے یہ مصیبت لاحق ہوگی۔ اور غم کا تعلق ہے پچھلی کسی پیچھے جو کوئی بات گزر گئی، ماضی میں کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی صورتحال ایسی پیش آئی جو غم کی صورتحال ہے، تو اس پر حزن ہوتا ہے۔ یہاں دونوں کو ذکر کیا گیا، یعنی جب وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے، نہ تو ان کو یہ خوف ہوگا کہ آگے چل کر ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ رعب تو ان پر طاری ہوگا، لیکن انہیں یقین ہوگا کہ جو معاملہ کفار کے ساتھ ہونا ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا نہیں۔ ولا هم یحزنون، اور جب اللہ کی طرف سے ان کو ان کی نعمتوں کا، ان کی انعامات کا، ان کے نیکیوں کا بدلہ انہیں عطا ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو پھر پچھلی زندگی پر ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، کوئی اس پر غم نہیں ہوگا کہ ہم نے پچھلی زندگی میں اچھے کام نہیں کیے، اس لیے کہ ان کی زندگی بہت اچھی ہوئی ہوگی، انہوں نے دنیا میں اللہ کے فرمان کی پیروی کی ہوگی، تو ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ تو تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی جانب سے ہدایت آنے کے بعد اس ہدایت کی پیروی کی۔ اب ایک جماعت وہ ہے جس جماعت نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جس جماعت نے انکار کا راستہ اختیار کیا، ان کے سلسلے میں آپ فرما رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ہمارے بھیجے ہوئے پیغام کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے جہنم میں۔ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہوگا کہ محشر کے میدان میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا کہ ہماری پچھلی زندگی اچھی نہیں گزری، نہ یہ خوف ہوگا کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو جہنمیوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اور اس کے برعکس جو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اس بھیجی ہوئی ہدایت کا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کا انکار کیا، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس جہنم میں۔ یہاں پر آیت نمبر 39 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 مکمل ہوئی اور چوتھا رکوع یہاں مکمل ہوا۔ بس آج کا سبق یہیں تک۔ دو باتیں بطور خاص اس سبق میں ہیں، ایک تو عصمت انبیاء کا مسئلہ، اور دوسرا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں کس طرح سے وسوسہ ڈالا۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، تو بس یہیں پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔